سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة نفيع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر 3 مرات قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور كررها حتى قال الأصحاب يا ليته سكت رواه البخاري اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل قدر علماء کرام، دانشوران اعظام، خاص طور سے اس علاقے کے ذمہ دار جناب الحاج عبدالغفار صاحب، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین کرام، حجاج کرام، میرا موضوع اس اجلاس سے بڑا ہی تعلق رکھنے والا موضوع ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اتنے بڑے بحر زخار کو 20 سے 25 منٹ کے اندر میں کیسے سمیٹوں۔ حقوق اللہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حق ادا کرنے کو، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ توحید کی گواہی، یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ علماء کی مجلس ہے، لہذا میں بے خوف و ہراساں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو یہ مجھے ٹوکیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ صرف شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور حقوق العباد میں جیسا کہ لانسر صاحب نے فرمایا کہ مجھے والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور عامت المسلمین کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے، تو میں نے اسی مناسبت سے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ آپ کے رب نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ آپ کا سر جب بھی جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، یعنی آپ شرک و بت پرستی سے دور رہیں گے۔ مکے کا وہ سماج جو شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ اہل مکہ کو یہ کہیے کہ شرک اور بت پرستی سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ سمجھ لیجئے، دوسرے نمبر پر
اللہ کی عبادت شرک و بت پرستی کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس قرآن کریم کی آیت کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ اعلان کر دیجئے کہ نوجوانوں، والدین اگر زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان سے اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا، چھورا بھونک دینا، لاٹھی ڈنڈے سے اس کو مار مار کے ادبرا کر دینا، اف مت کہنا، لیکن ان کی کوئی بات مت ماننا۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ سکھلاتی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کو بڑھاپے کی حالت میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تم نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا لیا، ان میں سے ایک کو یا ان میں سے دونوں کو، تو اے نوجوانوں، تمہارے لیے سب سے بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ جنت تمہارے ہاتھوں میں۔ والدین کو خوش کرو، کبھی اس کے کسی عمل سے، کبھی ان کے کسی رویے سے تمہارے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری نہ آنے پائے، اور اپنے والدین کو یہ نہ کہو کہ اف ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، کیا ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا، اگر کوئی خوبصورت بیوی ان کے یہاں آ گئی تو اپنے والدین کے چہرے ان کو برا لگنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ وہ چہرہ ہے جس کو اگر تم نے محبت کی ایک نگاہ سے دیکھ لیا تو اللہ کی قسم تمہاری کامیابی اس دنیا میں بھی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ بیوی اگر تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، دوسری آ جائے گی، دوسری چلی جائے، تیسری آ جائے گی، تیسری چلی آ جائے، چوتھی پانچویں آ جائے گی، لیکن والدین کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل نہیں ہے والدین کا اس دنیا کے اندر۔ اگر والدین اس دنیا سے تم سے ناراض ہو کر چلے گئے، نوجوانوں خاص طور سے سن لو، کوئی اس کا بدل نہیں ہے۔ جنگ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جنگ